السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئی کے نیوز۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک زمانے میں امریکہ اور ایران کے درمیان گہری دوستی ہوا کرتی تھی۔ یہ رشتہ اس وقت بگڑ گیا جب اسلامی انقلاب کے بعد شاہ ایران 16 جنوری 1979 کو اپنے ملک سے چلے گئے اور برسوں سے فرانس میں جلا وطنی کی زندگی گزارنے والے آیت اللہ خمینی کی وطن واپسی ہوئی۔ 22 اکتوبر سن 1979 کو در در بھٹکنے والے ایرانی شاہ کو امریکی صدر جیمی کارٹر نے کینسر کے علاج کے لیے امریکہ آنے کی اجازت دے دی۔ 2 نومبر کو تہران کے وقت کے مطابق صبح 10:30 بجے امریکی سفارت خانے کی پولیٹیکل آفیسر الزبتھ این سوفٹ نے واشنگٹن ڈی سی میں امریکی محکمہ خارجہ کے آپریشن سینٹر کو ایک ہنگامی فون کال کی، جس میں بتایا گیا کہ ایرانیوں کا ایک بہت بڑا ہجوم دیوار پھلانگ کر ان کے احاطے میں داخل ہو گیا ہے۔ کسی بھی وقت بھیڑ کا سفارت خانے پر قبضہ ہو سکتا ہے، لہٰذا ہمارے عملے نے تمام خفیہ دستاویزات نظر آتش کرنا شروع کر دیا ہے۔ دوپہر تک ایرانیوں نے سفارت خانے کی پہلی منزل میں آگ لگا دی تاکہ تمام ملازمین خوفزدہ ہو کر باہر آ جائیں۔ 12:20 پر سفارت خانے کے عملہ کو مرکزی دروازہ کھولنے پر مجبور ہونا پڑا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ساتھ مستقل رابطے میں سوفٹ کے آخری الفاظ یہ تھے: "وی آر گوئنگ ڈاؤن"، یعنی ہم نیچے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد پوری دنیا نے امریکی سفارتکاروں کا پریشان کن منظر دیکھا، جن میں ان کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور وہ ہزاروں لوگوں کے سامنے پریڈ کر رہے تھے۔ امریکی صدر جیمی کارٹر نے 53 امریکی یرغمالیوں کو بازیاب کروانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ جیمی کارٹر نے اپنی سوانح عمری میں لکھا ہے: "میں نے آیت اللہ کو متنبہ کیا ہے کہ اگر کسی یرغمالی کو نقصان پہنچا تو میں بیرونی دنیا سے ایران کا رابطہ ختم کروا دوں گا۔ اگر ایران نے کسی بھی یرغمالی کو مارنے کی جسارت کی تو امریکہ ایران پر حملہ کر دے گا۔ انہوں نے میرے انتباہ کو سنجیدگی سے لیا اور امریکی یرغمالیوں کی دیکھ بھال میں احتیاط برتی۔ 1 گھنٹے کے بعد اسی جگہ سے مزید 3 طیاروں نے اڑان بھری۔ ان میں سے ایک طیارے میں بیگ کے دستے باقی افراد سوار تھے۔ فوجیوں کی کل تعداد اب 132 ہو گئی تھی۔ باقی طیاروں کے اندر ربڑ کے غباروں میں 18,000 گیلن ایندھن بھرے ہوئے تھے۔ جسٹن اپنی کتاب آپریشن ایگل میں لکھتے ہیں کہ ہر فوجی کو جعلی پاسپورٹ اور ویزا دیا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر یہ مہم ناکام ہو جاتی ہے تو یہ لوگ اپنی مہارت سے ایران سے نکل سکیں۔ ان فوجیوں نے دانستہ طور پر اپنی وردی نہیں پہنی تھی۔ ان میں سے بیشتر کے لمبے بال اور داڑھیاں تھیں۔ انہوں نے نیلی جینس پر خاکی یا سیاہ قمیضیں پہنی ہوئی تھیں۔ انہوں نے قمیض پر سیاہ جیکٹ پہنی تھی جس پر چھوٹا سا امریکی پرچم بھی بنا ہوا تھا، جسے سیاہ برقی ٹیپ سے چپکایا گیا تھا۔ انہیں یہ حکم تھا کہ مہم ختم ہونے کے بعد وہ ٹیپ کو ہٹا دیں تاکہ پرچم نظر آنے لگے۔ ہر فوجی کو ایک کار، 15 رائفل اور ایک .45 کیلیبر کی M1911 پستول دی گئی تھی۔ ان میں سے ہر ایک کے پاس کلر آرمڈ ویسٹ، چاقو، بولٹ کٹر، ماسک، راشن اور ایرانی کرنسی ریال میں 10,000 امریکی ڈالر تھے۔ اس ٹیم میں 2 سابق ایرانی جرنیل، 6 ایرانی ٹرک ڈرائیور اور 7 فارسی بولنے والے امریکی ڈرائیورز بھی شامل تھے۔ اچانک پہنچنے والی بس پر دستی بم پھینکا گیا۔ ہرکولیس طیارہ نامزد جگہ پر 10:45 پر بہت آرام سے اترا۔ امریکی دستے کے ایک کمانڈر نے اڑنے والی دھول سے بچنے کے لیے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی۔ اسی دوران انہوں نے دائیں طرف دیکھا کہ ایک بس ان کی طرف چلی آ رہی ہے۔ اس پر سامان لدا ہوا تھا۔ اندر 44 مسافر بیٹھے تھے۔ امریکی فوجیوں نے بس کے سامنے 40 mm کا گرینیڈ پھینک کر اس کے سامنے والے دائیں ٹائر کو پنکچر کر دیا۔ جیسے ہی بس رکی تمام مسافروں کو نیچے اتار لیا گیا۔ کچھ منٹ کے بعد ایک ایندھن کا ٹینکر ان کی طرف آتا نظر آیا۔ جب ان کے چیخنے پر بھی ٹینکر نہیں رکا تو کندھے کے راکٹ سے اس پر فائر کیا گیا۔ اس کی وجہ سے ٹینکر میں بیٹھے ایک شخص کی موت ہو گئی، لیکن ڈرائیور ٹینکر سے باہر نکل کر فرار ہونے میں کامیاب رہا۔ جیسے ہی راکٹ ٹینکر سے ٹکرایا، اس میں بھرے 3,000 گیلن ایندھن میں آگ لگ گئی اور ایسا لگا جیسے رات میں سورج طلوع ہو گیا ہو۔ دوسری طرف لیفٹیننٹ کرنل ایڈورڈ کی سربراہی میں 8 ہیلی کاپٹر ایرانی ساحل سے 58 کلومیٹر جنوب میں امریکی طیارہ بردار بحری جہاز USS سے روانہ ہوئے۔ انہوں نے 60 میل مغرب میں صرف 200 فٹ کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے ایرانی فضائی حدود کو پار کیا۔ ایرانی سرحد کے 140 کلومیٹر اندر بلیو برڈ 6 انجن میں خرابی آنے لگی۔
इंस्पेक्शन मेथड की वार्निंग लाइट रोशन होते ही पता चला कि हेलीकॉप्टर के पंखों से प्रेशर नाइट्रोजन लीक होने लगी है, जिससे इसके गिरने का खतरा बढ़ गया है। मजबूरन ईरानी सरजमीन पर ब्लूबर्ड 6 को नीचे लाना पड़ा। इसके साथ ब्लूबर्ड 8 भी उतरा। ब्लूबर्ड 6 में सवार फौजी ब्लूबर्ड 8 में सवार हुए और अपने हदफ की तरफ बढ़ने लगे। मार्क अपनी किताब में लिखते हैं, ईरानी सरहद के 200 किलोमीटर अंदर उड़ने वाले 7 हेलीकॉप्टरों ने अपने सामने टेल्कम पाउडर की दीवार सी देखी। इसे फारसी में हबूब कहते हैं। ड्राइवर अपने हेलीकॉप्टर को इस दीवार के अंदर ले गए। अंदर दाखिल होने पर जब उन्होंने अपने दांतों के अंदर मौजूद खाक के ज़र्रात को महसूस किया तो इन्हें एहसास हुआ कि वो इस रेत के अंदर चल रहे हैं जो हवा में रुक गया है। अचानक हेलीकॉप्टर के अंदर का दर्जा हरारत 100 डिग्री तक बढ़ गया। थोड़ी देर में ये धूल अचानक इसी तरह गायब हो गई जैसे आई थी। ड्राइवर को अंदाज़ा नहीं था कि तकरीबन 50 मील आगे एक दूसरा बड़ा हबूब इनका मुंतज़िर है। इस बार धूल पहले की निस्बत ज़्यादा घनी थी और तकरीबन 100 किलोमीटर के रकबे में फैली हुई थी। जस्टिन लिखते हैं, नाइट विजन ऐनक के बावजूद हेलीकॉप्टर के अमलों को कुछ नज़र नहीं आ रहा था। इन्हें अपने साथ परवास करने वाले हेलीकॉप्टर भी नज़र नहीं आ रहे थे। चूँकि ड्राइवर रेडियो पर एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे, लिहाजा इन्हें एक दूसरे की हालत का इल्म नहीं था। फिर कर्नल चेक की सरबराही में उड़ने वाले ब्लूबर्ड 5 का बरकी निज़ाम नाकाम हो गया। हेलीकॉप्टर ने ऊपर जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हबूब ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। किसी हादसे के पेश नज़र उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर का रुख टीम्स की तरफ मोड़ दिया जहां वो उड़कर आए थे। वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे कि अगर वो 25 किलोमीटर मज़ीद आगे जाते तो इन्हें साफ़ आसमान मिल सकता था। जब बाकी हेलीकॉप्टर 8000 फीट की बुलंदी पर पहुंचे तो इनका धूल के बादलों से पीछा छूटा, लेकिन अचानक हेलीकॉप्टर के अंदर का दर्जा हरारत बहुत सर्द हो गया। C-130 तैयारे से आने वाले फ़ौजी हेलीकॉप्टर के उतरने के मुंतज़िर थे। सुबह का वक्त करीब आते ही इनके दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। जब 1 बजे से कुछ मिनट कबल इन्हें हेलीकॉप्टरों की आवाज़ें सुनाई दी तो इनकी जान में जान आई। 27 अप्रैल को कॉर्टर इस मुहिम में हिस्सा लेने वाले फ़ौजियों से मिलने के लिए कैंप में गए। वहाँ चश्मे नम से कर्नल बेक ने कॉर्टर से माफ़ी मांगी और कहा, आई एम वेरी सॉरी वी लेट यू डाउन। 5 दिन बाद इस मुहिम में मारे जाने वाले 8 अमरीकी फ़ौजियों की लाश लेकर इंटरनेशनल रेड क्रॉस का तैयारा पहुंचा। आखिरकार 20 जनवरी 1981 को ईरान ने इन 52 कैदियों को 444 दिनों तक यरगमाल रखने के बाद रहा कर दिया। बाद में जब भी किसी ने जिमी कॉर्टर से पूछा कि आप अपने अहदे सदारत की कौन सी चीज़ को तब्दील करना चाहेंगे, तो कॉर्टर का यही जवाब था, काश मैंने इस मिशन में एक और हेलीकॉप्टर भेजा होता। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर करें। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें।